کہ یہ آیت، اس آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف خمسہ طیبہ کے لیے تلاوت فرمایا، صرف اور صرف خمسہ طیبہ کے لیے تلاوت فرمایا، اور ازواج کے لیے ایک دفعہ بھی تلاوت نہیں فرمایا۔ آپ کے اپنے کتب میں، آپ کی اپنی کتب میں دکھاتا ہوں آپ کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاء اللہ آپ کی اپنی کتب میں یہ موجود ہے۔ یہ کتاب ہے عزیزوں، مسلم، مسلم، مسلم ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلم، ٹھیک ہے بھائی؟ یہاں پر باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ ہاں، مسلم، رافضی ہو تم، او مسلم رافضی، او بھائی اہل بیت کے فضائل اگر تم نے لانے تو اس میں عائشہ کے فضائل لے کے آؤ، حفصہ کے فضائل لے کے آؤ، ازواج کے فضائل لے کے آؤ، تجھے عربی نہیں آتی مسلم؟ او مسلم رافضی، شیعوں نے پیسے دیا، رشوت دیا اس کو، شیعوں نے رشوت دیا بھائی۔ باب ہے فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ہی حدیث ہے، اس میں نہ عائشہ کی کوئی منقبت ہے، نہ حفصہ کی کوئی منقبت ہے، نہ میمونہ کی کوئی منقبت ہے، نہ سودہ کی کوئی منقبت ہے، نہ زینب کی کوئی کسی بھی زوجہ کی کوئی منقبت نہیں ہے۔ منقبت کس کی ہے؟ ہاں، فضائل کس کے ہیں؟ ہاں پڑھو۔ قالت عائشہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے، ایک صبح تشریف لائے، وعلیہ مرط مرحل، اور ان پر ایک کملی تھی، ایک کملی اوڑے ہوئے تھے، مرحل، اس پہ نشان تھے، نقوش تھے رحل کے۔ رحل کس کو بولتے ہیں؟ رحل بولتے ہیں گھوڑے کا جو سیڈل ہوتا ہے یا اونٹ کا جو سیڈل ہوتا ہے، اس کو رحل بولتے ہیں، جس پہ سوار انسان سوار ہو جائے، اس پہ نقوش بنے ہوئے تھے، اس طرح کے شکل بنے، یعنی اس میں زینت تھی، من شعر اسود، کالے اون کی، کالے اون کی۔ اچھا، فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخل، امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو داخل فرمایا کملی میں۔ ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه، پھر امام حسین علیہ السلام آئے تو وہ بھی اپنے بھائی اور اپنے نانا کے ساتھ کملی میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلها، اس کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، ان کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر کیا، داخل کیا۔ ثم جاء علی علیہ السلام فادخل، اس کے بعد علی علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بھی داخل کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا کہ اہل بیت کون ہے، اور آیت تطہیر کی شان نزول کیا ہے۔ آیت تطہیر کی شان نزول اگر ازواج ہوتی تو ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج کے لیے بھی پڑھتے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ثابت ہو گیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ازل سے ابد تک، ازل سے ابد تک، انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے لیذہب، کہ اللہ خود یہ کام کرے۔ اللہ ایک دفعہ اللہ کا ارادہ ہے نا، کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، اب میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ارادہ ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، اب میں جھوٹ بولوں یا نہ بولوں یہ میرے ہاتھ، لیکن ایک دفعہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ خود ایک کام کرے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ مومن کو جنت میں داخل کرے، اللہ کا ارادہ ہے کہ بارش برسائے، پھر کوئی روکنے والا ہے بھائی؟ ہے کوئی روکنے والا؟ نہیں کوئی روکنے والا۔ بس اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ لیذہب، کہ اللہ خود دور کرے، اس چیز کو دور کرے، الرجس، یذہب عنکم الرجس، اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں سے مطلق رجس کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، ناپاکی چاہے گناہ ہے، ناپاکی چاہے خطا ہے، ناپاکی چاہے غفلت ہے، ناپاکی چاہے جہل ہے، ناپاکی چاہے کسی قسم کی نسب میں کوئی برائی ہو، عادات میں کوئی برائی ہو، آداب میں کوئی برائی ہو، عرف میں کوئی بدی ہو، ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو اللہ دور کرے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ آپ لوگوں کو پاک کر دے، اللہ 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 تطہیر، غایت پاکی، نہایت پاکی، نہایت پاکی۔ تو اللہ نے خود فرمایا کہ میرا ازل سے ابد تک ارادہ یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں ان سے ہر قسم کی بدی دور ہو، اور یہ غایت پاکی میں ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کا کلام ہمیشہ صحیح، ان کا فرمان ہمیشہ صحیح، ان کا قیام ہمیشہ صحیح، ان کا قعود ہمیشہ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ان کا ہر فعل عین طاعت اللہ ہے، اور ان کا فرمان عین طاعت اللہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ امام ہے۔
اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی سوال کرو اسے صحیح جواب دیتا ہے، جو بھی حکم دیتا ہے اس میں خطا نہیں ہوتا، اس میں اجتہاد نہیں ہوتا، اس میں ظن و گمان نہیں ہوتا، اس میں صحیح اللہ کے حکم کے مطابق فرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اگر کسی کو تکفیر کرتا ہے تو واقعاً وہ کافر ہوتا ہے، کسی کو مومن کہتا ہے تو واقعاً مومن ہوتا ہے بھائی. ہر جس اس کی بات کو مانو گے ہمیشہ وہ صحیح بات بتائے گا. یہی ہے عصمت، یہی ہے امامات. اوکے، تھینک یو سر.